تو یہ آیت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے بھری پڑی ہے۔ ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا النبی۔ لفظ یا عربی زبان کا لفظ ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کی اٹینشن چاہنے کے لیے، کسی کو متوجہ کرنے کے لیے جو عربی زبان میں لفظ بولا جاتا ہے وہ لفظ یا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہیں نحو کے اندر پکارنے کے لیے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے جو کیے گئے ہیں، ان کے اندر یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ، یہ 5 الفاظ ہیں۔ ان میں سے 2 الفاظ اگر کوئی شخص قریب ہے تو اس کو بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، 2 الفاظ جو ہیں وہ چاہنے یا اٹینشن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن لفظ یا جو ہے، اگر کوئی شخص قریب ہو یا کوئی شخص دور ہو، اس کو لفظ یا کے ساتھ جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے۔ 4 طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ان چاروں کو لفظ یا کے ساتھ بلانے کے الگ الگ کافروں کو لفظ یا کے ساتھ بلاتا ہے، اظہار غضب کے لیے بلایا جاتا ہے کفار کو۔ جہاں پر ایمان والوں کو بلایا یا ایھا الذین آمنوا، تو وہاں پر غفلت سے جگانے کے لیے کہ پہلے اپنوں کو غفلت سے جگایا جائے، اس کے بعد پھر خطاب انبیاء کو بلایا تو ان کے ناموں سے بلایا۔ لیکن جب باری آئی حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات مغفر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر ان کے نام سے نہیں بلایا، ان کے پیارے القاب۔ ہمارے لیے یہ درس ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب وہ رب ہو کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نام سے نہیں بلا رہا، تو پھر ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم تو ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے والے ہیں، پھر ہم ان کو ان کے نام سے کیسے بلا سکتے ہیں؟ ہم ان کو ان کے نام سے کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو جب بھی ہمیں بلانا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہے، تو پھر یا رسول اللہ کہہ کے بلایا جائے، یا حبیب اللہ کہہ کے بلایا جائے، یا نبی اللہ کہہ کے بلایا جائے، یا شفیع المذنبین کہہ کے بلایا جائے، یا رحمت للعالمین کہہ کے بلایا جائے۔ ان کے نام سے نہیں ان کو بلانا، ان کے پیارے پیارے القابات کے ساتھ انہیں مخاطب کرنا ہے۔ اللہ نے لفظ یا کے بعد فرمایا نبی، تو لفظ نبی یہ نبأ سے مشتق ہے۔ لفظ نبی یہ نبأ سے نکلا ہے، اور نبأ کا معنی ہوتا ہے کہ جب نبأ کا معنی خبر ہے اور نبی کا معنی ہے خبر والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا نا، خبر والا۔ جب خبر والا ہوگا تو پھر احتمال یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر لینے والے ہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر دینے والے ہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبر رکھنے والے ہیں۔ تینوں کے تینوں معنی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جو ہیں وہ صادق آتے ہیں اور سچے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، بوجھ مجھ پہ زیادہ ڈالتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اے خبر دینے والے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کی خبر دیتے ہیں جہاں کی خبر اور کوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی جانب یوں ہاتھ بلند کیا، میرے صحابہ میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، میں نے آسمان کی جانب دیکھا، میں نے دیکھا جنت کو، اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں کے پار، 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک پر کہ وہ اٹھے تو 7 آسمانوں سے اوپر جنت اعلیٰ کو دیکھتی ہے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ اس جنت کے اندر میں نے ایک انگوروں کے گچھے کو دیکھا، ایک خوشے کو دیکھا، میرے دل نے چاہا کہ میں اس انگوروں کے گچھے کو توڑ لوں۔ ایسے آبا اس ارادے سے میں نے یوں ہاتھ بلند کیا، اور میرا ہاتھ قریب تھا کہ میں اس انگوروں کے گچھے کو توڑ لیتا، لیکن پھر میں نے اس ارادے سے اس کو چھوڑ دیا کہ جس شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ اور غیب رکھا ہے میں بھی اسے پوشیدہ رہنے دوں۔ اے میرے صحابہ، اگر وہ انگوروں کا گچھا میں تمہیں دیتا، تم کھاتے، تمہاری اولاد کھاتی، تمہاری اولاد کی اولاد قیامت تک کھاتی رہتی۔ اے میرے صحابہ، وہ انگوروں کا گچھا تم سے مکمل نہ ہوتا، ختم نہ ہوتا۔ قربان جائیں اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دست مبارک پر کہ جب اٹھا تو 7 آسمانوں کے اوپر جنت اعلیٰ میں پہنچ چکا تھا، ہاتھ اٹھا تو فقط گز بھر تھا، قربان جائیں وہ گز بھر ہاتھ اٹھنے والا جنت اعلیٰ کے اندر پہنچ چکا تھا۔ یہ معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس یا ایھا النبی، جو یہ وصف ہے، یہ جو صفت ہے یا ایھا النبی کہ اے خبر
دینے والے، تو حضور علیہ السلام وہاں کی خبر دیتے ہیں جہاں کی خبر، اور حضور علیہ السلام خبر لیتے بھی ہیں۔ اگر یہ معنی ہو لفظ یا ایھا النبی کا کہ حضور علیہ السلام خبر لیتے ہیں، تو پھر کون سی احادیث مبارکہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر صادق آتی ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام رات کا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہے، اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ السلام کے پاس موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی جانب کبھی دیکھتی ہیں، کبھی آسمان کی جانب دیکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر جو تارے ہیں کتنے بھلے لگ رہے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ سوال کر دیا اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بخوبی جانتی تھیں کہ میں جن سے یہ سوال کر رہی ہوں، جن سے میں پوچھ رہی ہوں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، اور وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ان کی امت کے ہر فرد، ان کے ہر امتی کے ہر عمل کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام جانتے ہیں، تبھی تو ان سے سوال کر رہی ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، میرا کام تو دین سکھانا ہے، میں تو دین کی تعلیمات دینے آیا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کتنی ہے، میرے کون سے امتی کی جو ہے وہ اعمال اتنے زیادہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ اور نہ ہی یہ فرمایا کہ اچھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جبریل امین کو آنے دے، میں ان سے پوچھوں گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوچھوا کر کے مجھے دیں گے، بتائیں گے، پھر میں آپ کو یہ بھی نہیں فرمایا، بلا توقف فوراً حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، میرا ایک امتی ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ جان عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے خوش نصیب امتی ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہیں، فاروق اعظم ہیں، کہ جن کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، آپ کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ ان کی نیکیوں کا کیا حال پوچھتی ہو، ان کی غار والی ایک نیکی فاروق اعظم کی سب نیکیوں پر بھاری ہے۔ جب حضور علیہ السلام خبر لیتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنے ہر امتی کی خبر لینے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام واضح فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ بندہ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو گئے ہوں، کل قیامت کے دن وہ تینوں بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو جنت عطا کر دے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے 2 بچے دنیا میں اس نے بچپن میں اپنے 2 بچوں کو خاک کی نیند سلایا ہو، کل قیامت کے دن 2 ہی بچے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اپنے والدین کو بخشوا کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے اپنے ایک ننھے بچے کو بچپن کی حالت میں خاک کی نیند سلایا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت اسے دے کر کے لے لی ہو، اور بچپن کی حالت میں وہ بچہ فوت ہو گیا ہو، تو کل قیامت کے دن وہ ایک ہی بچہ اپنے والدین کی سفارش کروا کر جنت کے اندر لے جائے گا۔ حضور تو یہ معنی ہوگا لفظ نبی کا، اے خبر دینے والے، اے خبر لینے والے، اور اے خبر رکھنے والے۔ تو یہ تینوں معنی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو ہیں وہ صادق آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام خبر لیتے بھی ہیں، حضور علیہ السلام خبر دیتے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو علم عطا کیا ہے، حضور علیہ السلام خبر رکھتے بھی ہیں۔